إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محترم بھائیوں اور عزیزوں، آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک جامع حدیث سناؤں گا جو ترمذی شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 چیزوں کی تلقین فرمائیں، 5 چیزوں کا حکم دیں۔ ان سے بنی اسرائیل کو جمع کر کے یہ بات کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے خالہ زاد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بات پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں بات نہ میں نے پہنچائی تو اللہ کا مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے پھر اعلان کیا، اعلان کر کے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ باتیں تو وہ پہلے بھی ہر نبی لے کر آیا ہے، لیکن اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے نا کہ جمع کر کے جب بات کی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ، اس جمعیت میں جو برکت ہے بات کہنے میں اور بات سننے میں اور اس کی تاثیر میں، وہ اکیلے میں تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تو اس لیے یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بیت المقدس میں وہ جمع ہو گئے بنی اسرائیل، حتیٰ کہ وہ مسجد کے کنگرے بھی بھر گئے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ تم تک پہنچاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ہر پیغمبر کی پہلی بات یہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات یہ ہے۔ امت مسلمہ کی بیماریوں کے علاج میں سے پہلی بات یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسے ہے، یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، اس سے کہنے لگا کہ یہ میرا باغ ہے، تم میرے غلام ہو، اس باغ میں محنت کرو، جو آمدنی ہوگی وہ مجھے دینی ہے۔ اس غلام نے کیا کیا؟ سارا دن محنت کرتا، جو آمدنی ہوتی وہ اپنے مالک کی بجائے کسی اور کو دے دیتا۔ تو فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ اس کا غلام اس قسم کا ہو کہ اس کے باغ بھی اس کا ہو، غلام بھی اس کا ہو،
اور آمدنی وہ کسی اور کو دینی شروع کر دے، کون ایسے غلام کو پسند کرتا ہے؟ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ آسمان جس کے نیچے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، اس سرکار سے کس کو مراد لیتے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں؟ نہ، یہ بالکل وہی بے وفا اور غدار غلام ہے جس کا یحییٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ پھر دیکھو ایک اور بڑی خطرناک چیز، ہم سمجھتے ہیں ہماری توحید بڑی فرسٹ کلاس ہے، ہم قبروں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، لیکن بھائیو ہمارے اعمال، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں۔ اچھا پھر یہ کیا بات ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی کام ہو تو جب تک اس کی تشہیر نہ ہو، جب تک کچھ دیکھنے والے نہ ہوں، جب تک اس کی تحسین کرنے والے نہ ہوں، اس وقت تک ہمارے دل میں ولولہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ہم کام اتنا نہیں کرتے جتنی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تعریف ہو۔ بلکہ اہل کتاب میں جو بیماریاں آئی تھیں ان میں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ جو کام نہیں کیا نا اس کی بھی تعریف ہو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فرمایا ان لوگوں کے متعلق ہرگز گمان نہ کر کہ وہ ان کاموں پر جو کر رہے ہیں ان پہ خوش ہیں، کبھی ان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہوئی، جو کچھ کر رہے ہیں کہتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ان کی خواہش یہ ہے، پسند یہ کرتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف ہو جو انہوں نے کیے نہیں۔ بھائیو دیکھنا کہیں ہماری جماعت اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ خواہش، وہ شہرت جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہیں، اتنا کام ہم نے کیا بھی نہیں ہے، لوگ بے شک کرتے رہیں تعریف، لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش اٹھے کہ نہیں ابھی تعریف اتنی ہوئی نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ نہیں بھائیو، اللہ سے معاملہ کچھ مختلف قسم کا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ بندے کو خبر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہو۔ اس قسم کے اعمال کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ چیز بہت پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے۔ وہ جو 7 بندے جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اس میں ہے نا رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور چھپا کے کیا، اور ایسا چھپا کے کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ سب کچھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مخلوق سے کسی قسم کی نہ شاباش کی توقع، نہ صلے کی کوئی توقع۔ یہ چیز جو ہے نا ہم میں آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ جو مسلمانوں کی جنگوں میں واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، قادسیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت وہاں سے خبر آئی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا، 7 خط لکھ کے بھیجا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور فلاں صاحب جو تھے مسلمانوں کے کمانڈر وہ شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھتے چلے گئے، خط پڑھتے گئے، جب یہاں پہنچے نا کہ ان کے علاوہ بھی بہت سے بھائی شہید ہو گئے، تو عمر بن خطاب رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے بھئی جس اللہ کی خاطر، اس میں یہ لفظ تھا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو امیر المومنین نہیں جانتے، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، اور بہت سے شہید ہو گئے جن کو امیر المومنین نہیں جانتے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر امیر المومنین ان کو نہیں جانتا، اگر عمر انہیں نہیں جانتا، انہیں کچھ نقصان نہیں، جس کی خاطر شہید ہوئے وہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیماری ہمیں بہت آ چکی ہے، نمایاں ہونا، شاباش کی توقع رکھنا، اس سے بے برکتی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو تصویر سازی کا فتنہ ہے، نمایاں ہونے کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے ہم اس میں ساتھ کئی چیزیں ملا بھی لیتے ہیں، جی ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جی میڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہر شخص کی نیت اس کے ساتھ ہے، مگر دیکھ لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کچھ کیا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فرمایا تم پسند کرتے ہو وہ کسی شخص کا یہ حال ہو کہ اس کا بہترین باغ بھی ہو، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور بوڑھا ہو جائے، ساری عمر جائیداد بناتا بناتا بوڑھا ہو جائے، بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، تو یک لخت رات کو ایک ایسی آندھی چلے ٹھنڈی، وہ سرد قسم کی باد سرسر چلے، بگولا ایک آئے، اس سے وہ ساری کھیتی سارا باغ ہی جل جائے، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ تو یہ ساری کی ہوئی محنت ریاکاری کی اور غیر اللہ کو دکھلاوے اور سناوے کی بیماری سے سب کچھ برباد ہو جاتی ہے۔ بھائیوں وہ دیکھ لو حدیث میں کیسے کیسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک بندہ نکلا کہتا صدقہ کروں گا، نکلا نا تو ایک چور کے ہاتھ میں دے آیا، جو سامنے دے دیا اللہ کے سپرد۔ صبح بات ہوئی، آج رات بھائی ایک چور پر صدقہ ہوا ہے، اس تک بھی بات پہنچی، کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے چور پر صدقہ ہو گیا، چلو آج رات پھر جاؤں گا۔ پھر دوسری رات گیا، کوئی خاتون سامنے آئی، اس کو دے آیا، وہ بدکار عورت تھی، کنجری تھی۔ صبح بات ہوئی بھی آج رات تو کوئی ایک بدکار عورت کو صدقہ دے گیا، کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو آج پھر کروں گا۔ تیسری رات پھر نکلا تو کوئی دولت مند بندہ تھا، اس کو دے کے آ گیا۔ صبح اس نے اپنے دوستوں سے بات کی، بات پھیل گئی، اس تک بھی بات پہنچی، جی آج رات ایک سیٹھ صاحب پر صدقہ ہو گیا۔ پریشان تو ہوا، مگر نیت صالح تھی، اللہ نے اس کی نیت میں برکت ڈال دی۔ خواب میں اس کو بتایا گیا کہ بھائی تم فکر مند کیوں ہوتے ہو، تم نے جو چور پر صدقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے تائب ہو جائے، چوری سے تائب ہو گیا بندہ، اور وہ جو بدکار عورت ہے تمہارے صدقے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ زنا سے توبہ کر لے، اور وہ جو غنی ہے ہو سکتا ہے تمہارے صدقے کی برکت سے اس کو عبرت ہو کہ دیکھو لوگ مجھے دیتے ہیں، مجھے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح جب نیک نیتی سے عمل ہوتا ہے اس کی بھائیوں برکت ہوتی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ کرو، اپنی جماعت کے مسئلے میں دوسرا جو کچھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں، حقیقت ہے ٹھیک ہے اللہ نے کافی توفیق دی ہے، بہت توفیق دی ہے، مگر ابھی تک بھائیوں بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک تو یہ کہتا ہے کلا لما یقض ما امرہ، کہ نہیں تم کہتے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، نہیں کلا، نہیں ہرگز نہیں۔ ابھی تک انسان کو اللہ نے جو حکم دیا تھا پورا کر ہی نہیں سکا، اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ سچا ہے،
ہمیں تو ہر وقت عاجز رہنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم اس کو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکے، اس سے ہمیں کبر پیدا نہیں ہوگا اور خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ عجز پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جو ہے نا تواضع پیدا ہوگی۔ اس کی بھائیوں کوشش کرو۔ بہرحال پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور بھی بہت سی صورتیں شرک کی ہمارے معاشرے میں ہے، شین آئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں بھائی، بندہ پڑھے ہی نہ، چھوڑ ہی دے، یا وقت پر نہ پڑھے، یا پڑھ تو رہا ہے لیکن توجہ کسی اور طرف ہے۔ یہاں یحییٰ علیہ السلام نے خصوصاً جس بات کی طرف توجہ دلائی اس موقع پر وہ یہ تھی، فرمایا کہ انسان جب تک نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب تک وہ اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کرتا، ادھر ادھر جھانکتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جو ہی وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ بھائیو، اس میں میں آپ کو ایک دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، حقیقت یہ ہے جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جب آپ کا قرب ہوتا ہے وہ کون سا مقام ہے بھائیو؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ اب سمجھو بھی اللہ کے قدموں میں انسان پڑ گیا، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے پہنچ گیا۔ اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہے۔ فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کی کوشش کر لو، فقمن ان یستجاب لکم، عین ممکن ہے، بہت قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ کسی سے ہم کلام ہے، جو بات اس سے کر رہا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا سائل ہے، کوئی ایسا سائل ہو کہ سوال کرے لیکن اسے خبر ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں؟ لیکن یہ مسلم قوم ایسی بیچاری قوم ہے کہ ان کا یہی حال ہے کہ ساری عمر گزر گئی، 70 برس کی عمر ہو گئی، 60 برس کی ہو گئی، 50 برس کی عمر ہو گئی، لیکن انہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا کہ نماز کے اندر ہم اپنے پروردگار سے بات کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ آتا ہوتا نا، چند وہ خبیث قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر جو سمجھتے بوجھتے شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر میرے بھائیوں، ایک صحیح الفطرت انسان اگر یہ سمجھتا کہ میں نماز میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا صرف تیری بندگی کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، جب وہ یہ کہتا تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہہ سکتا تھا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، کہہ سکتا ہے بھائی؟ نماز میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر جھولی بھرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، اور کبھی کہتا ہے اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ وہ کشتی پار لگانے کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ کم عقل سوچ تو صحیح کہ تو نے نماز میں کہا کیا تھا، ہر رکعت میں پروردگار سے عہد کیا کیا تھا؟ تو نے تو کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دائیں بائیں جو بھائی سو رہے ہیں ان کو جگا دو، اللہ آپ کو جزا دے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کے متعلق ہمیں کوشش کرنی چاہیے، روزانہ ایک لفظ اگر پڑھے نا الحمدللہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بھائیو، یہی وجہ معلوم ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی اس میں ایک شامل ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حتیٰ یکثر الجہل ویقل العلم، جہالت عام ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا۔ کون سا علم کم ہو جائے گا؟ انجن بنانے کا علم کم ہو جائے گا؟ بجلی بنانے کا علم کم ہو جائے گا؟ نہیں،
یہ جسم کو سہولتیں پہنچانے کا علم تو ہو سکتا ہے بڑھتا ہی چلا جائے، وہ جو آسمان سے ہدایت آئی تھی، اس مشین، انسانی مشین کو بنانے والے نے اس کے چلانے کے لیے جو ہدایت نامہ آسمان سے بھیجا تھا، اس کا علم لوگوں میں کم ہو جائے گا۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک متوجہ رہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، جو ہی وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا منہ ہی اسے موڑ لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا یہ اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو سکتی ہے؟ ایک مجمل سی ہو سکتی ہے بھائی، نیک بندے کوئی کہ بھائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مگر کہتا کیا ہوں، اس کا اسے کچھ علم ہی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز جس نے پہلے بنی اسرائیل کو برباد کیا، پھر اقامت صلاۃ کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں کو برباد کیا، اب وہ ہماری جماعت کو برباد کرنے کے درپے ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو پروگرام بنائے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ملاقات کرنی ہے، فلاں جگہ جا کر دعوت دینی ہے، فلاں جگہ جا کر چندہ کرنا ہے، فلاں جگہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، رات کو خطاب کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے اہم ہو گیا، مگر نماز ہماری بھائیوں پیچھے چلی گئی۔ ہمارے دفتروں میں جا کر دیکھو، مسجد قریب ہے، اذان ہو چکی ہے، مگر وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارے کئی لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ جماعت کا وقت ہوتا ہے مسجد میں نظر نہیں آتے، گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس وقت مسجد میں آنا چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشاء کا وقت تھا، بیماری ایسی غالب آ گئی کہ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، فرمایا بھئی کیا حال ہے لوگوں کا؟ کہتے جی انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ فرمایا اچھا مجھے غسل کراؤ، میں ذرا طبیعت بہتر ہو جاؤں، اور غسل کرانے کے لیے اٹھے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ اس طرح اٹھنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نہ ہی اٹھ سکے نہ تیسری دفعہ فرمایا اچھا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے، ایک نوجوان تھا، بڑا نیک تھا، اس کی ماں کے پاس سے گزرے، کہتے ہیں وہ مسجد میں نہیں آیا بھائی، کیا بات ہے؟ کہتا جی تہجد پڑھتا رہا ساری رات، تو صبح اس کو نیند آ گئی۔ فرمایا ساری رات سویا رہتا نا اور جماعت سے شامل ہو جاتا جماعت میں تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اب یہ کس قسم کا ہمارا جلسہ ہے بھائی، کس قسم کی ہماری دعوت ہے بھائی کہ ہماری نمازیں ہی ضائع ہو رہی ہیں۔ ایک جماعت حاجی ظہور الہی صاحب ہوا کرتے تھے، علامہ احسان الہی کے والد تھے، اللہ دونوں پر رحمت فرمائے، دونوں کو جنت الفردوس۔ ایک جماعت والے اس سے بڑی بحث شروع ہو گئی، جی ہماری جماعت دین کا کام کر رہی ہے یہ۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ، گجرانوالہ میں چلو اور شیخوپورہ میں چلو، قریب کے یہ ضلع، بتانا نہیں ہے۔ اور نماز کے اوقات میں اگر آپ کی جماعت کا امیر وہ آ جائے نا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو میں آپ کی بات مان لوں گا کہ واقعی آپ کی جماعت اقامت دین کا کام کر رہی۔ چیلنج کر کے اس نے کہا بھائیو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری جماعت کا یہ حال نہ ہو جائے۔ حق یہ ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بھائی توجہ نہیں کرتے، جو امیر ہے نا وہ جماعت کرائے۔ اگر مسجد کوئی دوسری ہے، بہرحال دوسرے بھائیوں کا اہتمام، وہ تو جو جماعت کرائیں ٹھیک ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر پہلی صف میں پہنچے نا، پہلی صف میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو یحییٰ علیہ السلام نے دوسری نصیحت کی وہ نماز کی نصیحت ہے بھائیو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا کس لیے رہے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو یہ دوسری چیز ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک
اللہ کے لیے یہ شرط ذرا مشکل ہے، اللہ کے لیے جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے پہلی تکبیر کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، 2 چیزوں سے اللہ اس کو بری کر دیتا ہے۔ ایک منافقت سے بری ہو جاتا ہے، نفاق نہیں رہ جاتا، اور ایک جہنم کی آگ سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ سب سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ جہاد کو اس کے بعد گنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ لوقتہا، سب سے بہترین ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان تو خیر اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں نا، اس کے بعد اپنی نمازوں کو درست کرو، اور اس کے بعد پھر دوسری باتیں ہیں۔ تو دوسرا حکم یحییٰ علیہ السلام نے یہ دیا۔ تیسرا فرمایا کہ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کو کسی نے گرفتار کر لیا، اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، اس کے پاؤں بھی باندھ دیے، اور تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ تیری گردن مارتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مت مارو، میرے پاس جو کچھ ہے لے لو۔ اس نے دینا شروع کر دیا، ایک چیز بھی دی، پھر ابھی وہ نہیں نہ وہ رکا، پھر دوسری چیز دی، دیتا گیا دیتا گیا۔ اچھا اخیر اس نے کہا اچھا جاؤ تمہیں چھوڑا۔ تو اس طرح سے یہ صدقہ جہنم سے رہائی اور آزادی کا باعث بن جاتا ہے صدقہ، اور اس میں اور بہت سی برکتیں ہیں۔ یہ جو خست ہے، یہ خیانت کی جو کمینگی ہے کہ اللہ کا مال ہے، مجاہدین کا مال ہے، اور اس میں ہم خیانت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا باعث کیا ہے؟ اس کا باعث یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور لینے کی طرف ہی پڑے ہوئے ہیں، پھر اس میں نہ اپنا حق پہچانتے ہیں نہ اللہ کا حق پہچانتے ہیں۔ اس کا علاج بھائیو یہ ہے کہ بندہ خود دینا شروع کر دے۔ جب دے گا نا انشاءاللہ العزیز اس کو خیانت کی کمینگی سے اور خست سے اللہ کے فضل سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ دیکھ لو وہ جو صحیح مسلم میں واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس بندے کا کہ وہ جو جا رہا تھا ایک آدمی، تو بادل سے اس نے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ، تو بادل برسنا شروع ہو گیا، پانی اکٹھا ہو کر ایک طرف چل نکلا۔ وہ بھی دیکھنے لگا بھی یہ عجیب مسئلہ ہے، پانی ایک نالے میں جا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ چل نکلا۔ آگے دیکھا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں کسی ہے، باغ میں پانی پھیر رہا ہے۔ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، وہ بالکل وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ کہتا ہے تم مجھ سے نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہتا ہے بھائی میں نے یہ بات سنی ہے تو اس لیے میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، تو مجھے آپ بتائیں بھی آپ کا کیا عمل ہے کہ بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ؟ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے اس عمل کی اللہ کے علاوہ ابھی تک کسی کو خبر نہ تھی، خبر نہیں تھی۔ یہ نہیں سلائی مشینیں تقسیم ہو رہی، 7 تصویر ہے ماشاءاللہ، اتنے پیکٹ تقسیم ہو رہا ہے، 7 تصویر ہے، نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں، خبر ہی نہیں کسی کو۔ اللہ کو خبر ہے یا اس کو خبر ہے، لیکن اللہ نے جب اس شخص کے سامنے اس کا پردہ کھولا نا، تو اس نے پھر سمجھا بھی اللہ نے جب اس کو بتا دیا تو میں اس کو بتاتا ہوں۔ کہتا ہے اس باغ میں سے جو کچھ نکلتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو میں سب سے پہلے اللہ کے رستے میں دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اس باغ کی ضروریات پر صرف کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اور میرے گھر والے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے بھائیوں کرنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ معاملہ کر لیا جائے، یہ مال میں بھی معاملہ کر لیا جائے، اوقات میں بھی کچھ کر لیا جائے، تو کیا حرج ہے بھائی؟ 24 گھنٹے سارے اوقات جتنے اوقات ہیں، سارے کے سارے اوقات ہی اپنے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پیدا کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں۔ لو آج بھائی آ گئے ہیں، یقیناً کتنے آپ کے بھائی ہوں گے جن کو آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میری منجی کا مسئلہ ہے، میری گندم کی بجائی کا مسئلہ ہے، میری بھینس میرے ہاتھ پر پڑی ہوئی ہے، دودھ نہیں دیتی اگر میں موجود نہ ہوں،
ایسے ہی نہیں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں کچھ آلات دیکھے کھیتی باڑی کے، فرمایا جس گھر میں یہ آلات آ جاتے ہیں وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے۔ دیکھو سبز انقلاب کی باتیں صدر ایوب کے زمانے سے سن سن کر اللہ کی قسم کان پک گئے۔ سبز انقلاب، سبز انقلاب، کھیتی باڑی، گندم، منجی، فلانی، اور یورپ اور امریکہ وہ سرخ انقلاب، ہتھیار، اسلحہ، F-16، B-52، وہ اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لڑتے ہی وہ کافر، حالانکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں، مگر لڑنے سے ذرا دریغ نہیں کرتے۔ مگر ہمیں فرصت ہی نہیں ہے گھر سے نکلنے کی۔ کوئی ماسٹر ہے تو ماسٹری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ داری میں پھنسا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک عالم سے بات سنی تھی، مجھے اس نے نفع دیا، قرآن میں وہ موجود ہے، اس عالم نے اپنے پاس سے نہیں کی تھی، آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو قرآن میں نا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ بندے بے صبری سے بچتے ہیں، بے صبری سے وہ بندے بچیں گے جن میں یہ وصف ہوگا۔ کچھ اور وصف بھی ہے کہ ان کے مال میں ایک مقرر حصہ ہے، سائل کے لیے بھی محروم کے لیے بھی۔ اس نے نصیحت کی کہ تمہارا جو کچھ تمہیں ملتا ہے، طالب علم ہے اس کو 100 روپیہ ملتا ہے نا، اللہ سے ہر ایک کی ہمت ایک جیسی بھائیوں نہیں ہو سکتی۔ میں سب کو کہوں بھی آپ ثلث رکھیں، آپ نصف رکھیں، آپ سدس رکھیں، نہیں، ہر شخص کی اپنا اپنا حساب ہے۔ لیکن ثلث سے اگر شروع ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثلث والثلث کثیر، ثلث بہت ہے، ثلث بہت ہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے، لاہور میں نے ایک صاحب کے متعلق سنا، اس نے رب تعالیٰ سے آدھے کا حساب رکھا ہوا ہے، وہ جو پروردگارہ تو دے گا نا آدھا تیرا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ تو اپنی اپنی ہمت کی بات ہے۔ ویسے فرق ہے، ایک آدمی کے روزانہ آدمی 10 لاکھ اس کی آمدنی ہے مثلا، اس میں وہ 5 لاکھ دے بھی دیتا ہے، اور ایک آدمی کی روزانہ کی آمدنی وہ 100 روپیہ ہے، وہ اس میں سے 50 روپے دیتا ہے، نمبر کس کا بڑھے گا بھائی؟ 50 والے کا بڑھے گا نا، 50 والے کا بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کا تو 100 سے گزارا مشکل ہونا تھا، اس میں سے وہ آدھا نکال کے دے رہا ہے۔ اس کی برکت انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی محسوس کریں گے، آخرت میں بھی محسوس کریں گے۔ تو اس عالم نے جو بات بتائی، اس نے کہا آپ ایک گھر کا ایک بیت المال بنا لیں، اس میں آپ وہ فوری طور پر نہیں اگر نکال سکے اس میں رکھ دیں، اللہ کو اس ڈبے میں، اس صندوق میں الگ کر کے رکھ دیں۔ جب آپ جہاد کے لیے جانے لگیں، مثلا کرایہ نہیں ہے، کرایہ آپ کے پاس موجود ہوگا، گن خریدنے لگیں گے آپ کے پاس پیسے اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہوں گے، کوئی بھائی مصیبت زدہ آپ کے سامنے آیا آپ کے پاس پیسے موجود ہوں گے۔ تو یہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ سلسلہ پروردگار کے ساتھ رکھے، اپنی آمدنی کا ایک حصہ۔ پیارے پیغمبر کو تو پہنچ ہی کوئی نہیں نہ سکتا، بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ ان کا کیا تھا، رکھتے ہی کچھ نہیں تھے، رکھتے۔ فرمایا ابو ذر سے، فرمایا ابو ذر احد پہاڑ دیکھا ہے؟ کہتا جی دیکھا ہے۔ میں نے سمجھا کہ آپ کو کام بھیجنے لگے ہیں تو شام ہونے کو ہے، میں شام سے پہلے واپس آ سکوں گا یا نہیں؟ ہاں جی دیکھا ہے، فرمائیے۔ فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ یہ احد پہاڑ سونے کا ہو، میرے پاس ہو، 3 راتیں میں گزرنے دوں، 3 راتوں سے پہلے سارے کا سارا خرچ کر دوں، سارے کا سارا خرچ کر دوں۔ یہ حوصلہ تو بھائی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے، یا پھر ان کے جو صدیق تھے، ان کے دوست تھے، جانی دوست تھے ابو بکر، اس کا یہ حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا تمہارا تو بھائی جو مقرر کر سکتے ہو کر دو۔ اور فرمایا چوتھی چیز کہ میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں۔ روزے کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، ہاں جس طرح ایک تھیلی ہے کستوری کی مہکتی ہے، یہ اس میں الفاظ ہیں، اور اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور 5ویں چیز جس کا حکم دیا وہ ہے بھائیو اللہ کا ذکر۔ فرمایا اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ ایک آدمی کے پیچھے کوئی دشمن لگ گیا، اب یہ بھاگتا چلا جا رہا ہے اور دشمن اس کی جان چھوڑتا ہی نہیں ہے،
यकायक एक मजबूत किला आया, ये किले में चला गया और दरवाजे इसने बंद कर दिए और दुश्मन से महफूज हो गया। फरमाया कि इंसान शैतान से सबसे ज्यादा महफूज उस वक्त होता है जब वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है। भाइयों, हमारे वसाइल कम हैं, समझो है ही नहीं। दुश्मन के वसाइल के मुकाबले में हमारे वसाइल बहुत ही कम है। अल्लाह अकबर, हमारे पास अल्लाह के जिक्र के अलावा जाए पनाह कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन। ईमान वालों, जब किसी जमात से तुम्हारी मुठभीड़ हो तो फिर साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। भाइयों, ये अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जहां तीर काम नहीं करता, तलवार काम नहीं करती, हथियार काम नहीं करते। अल्लाह का जिक्र दुश्मन को शिकस्त देने का बायस बन जाता है, मुसलमानों की फतह का बायस बन जाता है। भाइयों, अब तो अल्लाह ताला ने इस फितरत में जो सरबस्ता राज रखे थे, पोशीदा हकीकतें रखी थी, वो खुल खुल कर सामने आ रही हैं। लफ्ज मुंह से बंदा बोलता है, आगे से ताला खुल जाता है ना। कोड जब वो मुंह से बोलता है, पहले तो हिंद से दबाने पड़ते थे, अब मुंह से बोलता है, कार का दरवाजा खुल जाता है। कार का दरवाजा खुल जाता है, जो वो काम करना चाहता है वो काम हो जाता है। जब वो कोड उसके मुताबिक होता है तो वो काम हो जाता है। ये अल्लाह के जो अज़कार है, अल्लाह का जिक्र है, वल्लाह इसमें भी ऐसी ही तासीर है, ऐसी ही तासीर है। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 34 दफा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना, उस वक्त नहीं पढ़ना। आगे पीछे खुला बेशक पढ़ते रहो, लेकिन नमाज के बाद 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर। ये वो ताला खोलने के जनाब आपके हिंद से बन गए। ताला अल्लाह के फजल से खुल जाए। देखो, सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु इसहाक के 70,000 आदमी एक शहर का मुहासरा करेंगे जिसके 3 जानिब पानी में है, 1 जानिब खुश्की में है। कोई तीर भी उन्होंने नहीं चलाया होगा, कोई तलवार नहीं उठाई होगी। वो सिर्फ ये कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। शहर का एक किनारा मुनहदम होकर गिर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर से शहर का एक किनारा मुनहदम होकर गिर जाएगा। फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, दूसरा किनारा गिर जाएगा। तीसरी दफा कहेंगे, शहर फतह हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। भाइयों, अल्लाह के कलाम में ये तासीर है, लेकिन शर्त यह है कि बंदे के पास जो कुछ है ना, जो कुछ है वो लेके निकल आए। मेरे एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे, मुसलमान कौम का अजीब हाल है। इनका इमाम वो मस्जिद में बैठा हुआ दुआ करता है, रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। साथ रोता भी है, वो नकल उतार के भी बताते थे कि क्या कहता है, या अल्लाह हम पर सब्र नाज़िल फरमा दे, हमारे कदमों को जुबा दे, काफिरों पर हमारी नुसरत फरमा। और बैठा हुआ मस्जिद में है, मस्जिद में बैठा हुआ है। वे तेरी नुसरत क्या फरमाए, नुसरत तो फरमाई तो सब पे डटा हुआ है, अपनी जगह पे तू कायम है, मैदान में जाकर ये बात करना। देखो, अल्लाह ने दूसरे पारे में फरमाया, वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन। जालूत के मुकाबले में निकल कर फिर दुआ का फायदा ना। दुआ मैदान में जाता नहीं और यहाँ वो आंसू भी बहा रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई कुछ निकलोगे तो बात बनेगी ना, ऐसे किस तरह से बात बन जाएगी। देखो वो नौजवान, अल्लाह, अल्फाज कितनी तासीर रखते हैं। वो नौजवान जिसको एक बादशाह ने एक जादूगर से तालीम दिलवाई, ये वाक़या भी सही मुस्लिम में है, सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। तो तालीम दिलवाई, तो जब तालीम दिलवाई उसको एक राहिब था, उसके पास से गुजर हुआ, दीन हक उस पर वाज़े हो गया, ईमान उसने कबूल कर लिया। लंबा वाक़या है, भाइयों ने इंशाअल्लाह सुना होगा, मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आखिर बादशाह ने उसको दीन से बरगश्ता करने के लिए उसकी आंखों के सामने एक साहिब को, एक मोमिन को तो वो आग की जो कड़ाही थी उस देग में फेंक के जला दिया, दूसरे को सर पे आरा रख कर चीर दिया, मगर ये बंदा अल्लाह के दीन पर कायम रहा। उसने फिर क्या किया, अपने फौजियों को
اللہ نوکری واللہ بڑی ذلت ہے، بڑی ذلت ہے، خواہ فوج کی نوکری ہو، خواہ وہ پولیس کی نوکری ہو، سوائے اس کے کہ کسی مسلم حکمران کی وہ ہو، پھر انشاءاللہ العزیز عزت کا باعث ہے، کیونکہ اس کی اطاعت بھی عزت ہے۔ مگر طاغوت اور غلط قسم کے لوگوں کی نوکری وہ تو ذلت کا ہی باعث ہے۔ اس نے اور پولیسوں کو کہا یا فوجیوں کو کہا کہ جاؤ بھائی اس کو لے جاؤ، پہاڑ پر لے جاؤ، لے جا کر اس کو وہاں سمجھاؤ، کیوں اپنی جان ضائع کرتا ہے، باز آ جائے اس سے۔ اگر نہ مانے تو اس کو کیا کرنا ہے، پہاڑ سے گرا دینا۔ اب یہ بندہ گیا مطلب جا سکتا تھا ادھر ادھر پہلے، یا معافی مانگ سکتا تھا، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا بھی سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، نہ یہاں اتنے آدمیوں کے سامنے کوئی تیر بھی کچھ نہیں کر سکتا، تلوار بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر ایک لفظ کہا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ مجھے نہیں پتا میں کیسے بچ سکتا ہوں، تجھے خبر ہے، تو جس طرح چاہتا مجھے کافی ہو جائے، تو جس طرح چاہتا مجھے کافی ہو جائے۔ زلزلہ آیا، اس زلزلے میں سارے ہی گر کے مر گئے، اور یہ اللہ کا بندہ بالکل صحیح سلامت وہاں سے بچ کر نکل آیا۔ اب بھی جا سکتا تھا، ہجرت بھی کر سکتا تھا، ہجرت کرتا وہ بھی ٹھیک تھا، مگر اس کے ذہن میں کچھ اور بات تھی، اللہ کے دین کی دعوت دینا مقصود تھا۔ پھر بادشاہ کے پاس گئے، پھر وہیں پہنچ گئے، وہ پریشان، کہتا کدھر تمہارے ساتھی؟ کہتا ہے وہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ کہتا اچھا۔ پھر اور پولیسوں کو کہا لو اس کو لے جاؤ سمندر میں، کشتی پہ بٹھا کر سمندر میں جا کر اس کو سمجھاؤ، یہ دیکھو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، غرق کر دیں گے۔ لے گئے، بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہ بھائی۔ پھر اس نے جب دیکھا نا آگے بڑھنے لگے گرانے کے لیے، کہتا اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ مجھے تو جس طرح چاہتا ہے کافی ہو جائے۔ ایسا طوفان آیا کہ وہ سارے غرق ہو گئے، اور وہ نوجوان اللہ کے فضل سے پھر واپس آ گیا، اور کیسا اس کو یقین تھا، کہتا بادشاہ تو جتنا مرضی زور لگا لے مجھے تو مار نہیں سکتا، اللہ لگا لے زور، میرے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ ہاں مارنے کی بڑی خواہش ہے تو طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ پھر اس نے طریقہ بتایا، آپ جانتے ہی ہیں کہ چلے میں رکھو تیر، کمان میں رکھو، اور مجھے سولی پہ چڑھا کر یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر میں تیر کھا کر شہید ہو جاؤں گا، تم مجھے مار سکتے نہیں۔ میں نے بھائیو یہ سارے قصے کیوں سنائے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ کے ذکر کو معمولی نہ سمجھنا۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، یہ لفظ جو نا کہ اللہ مجھے کافی ہو جا، یہ لفظ واللہ کمال کے لفظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی لفظ کہا تھا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کئی تو کہتے ہیں نا کہ جب پھینکنے لگے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتہ آ گیا، کہتا ابراہیم میں بارش کا فرشتہ ہوں، میں کہو تو بارش برسا دوں۔ اس نے کہا اچھا تو تمہیں اللہ نے بھیجا یا خود آئے ہو؟ کہتا ہے میں تو خود آیا ہوں، اور میں پھر تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ جاؤ۔ اس نے کہا تم اللہ سے ہی کہو۔ کہتا ہے مجھے اللہ کو کیوں میں کہوں، اس کو نہیں پتا۔ یہ سارا ہی جھوٹ ہے، سارا ہی جھوٹ ہے واللہ۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں۔ ابراہیم علیہ السلام ہو اور وہ اللہ سے اس طرح کی بات کرے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا جب آگ میں پھینکے گئے تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہی وہ لڑکے والے میں لفظ جو ہے اللہ مکفینی کا ہے، یہاں حسبی اللہ ہے، حسبی کا بھی معنی وہ کفائی ہے کہ یہ اللہ مجھے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم لوگ دن رات سفر میں رہتے ہیں، واللہ دشمن آپ کی طاق میں ہے، آپ کے جو قائدین ہیں ان کی طاق میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، تو اس کے چاروں طرف فرشتوں کا گھیرا انشاءاللہ العزیز پڑ جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی گاڑی کو فرشتے سنبھالے رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا، زیادہ گپے مارنے کی کوشش نہیں کرنی،
بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس کی عادت ڈال لو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، اسلام کے احکام تو بہت ہو گئے ہیں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ یہ حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ اللہ کی توحید، شرک سے اجتناب، نماز میں اللہ کی طرف توجہ، اور صدقہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، یہ 5 چیزیں انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بتائیں وہ معاشرے کی اصلاح کرتی ہیں۔ فرمایا آمرکم بالجماعت، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جماعت کا، اکٹھے ہو کے رہنا ہے، جماعت کی صورت میں رہنا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر کہ علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اکیلی دکیلی بکری کو پکڑتا ہے، ریوڑ پر آنے کی اس کی جرأت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جب تک بندہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ پھسلنے لگتا ہے ساتھی سنبھال لیتے ہیں، ساتھی سمجھا دیتے ہیں۔ جب اس کا شوق کم ہوتا ہے، ساتھیوں کے ملنے سے وہ شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک مثال میں نے سنی، ایک اسی طرح شاگرد تھا، مدت ہوئی استاد سے نہ ملا، میں نے کہا بھائی جان ملتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اب فارغ تو ہو ہی گئے ہیں تو اب پھر مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کبھی کسائی کی دکان کے پاس سے گزرے ہو؟ کہتا جی گزرے ہیں۔ اس کی چھری بٹھی ہو جائے تو کیسے تیز کرتا ہے؟ کہتا 2 چھریوں کو اس طرح کر کے ایک دوسرے سے رگڑتا ہے تو دونوں چھریاں تیز ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بھائی جب مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے، دونوں کا ایمان، اس میں ہے بخاری شریف میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ساتھی کو اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھیں تھوڑی دیر ایمان تازہ کر لیں، ایمان تازہ کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جماعت شیطان کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح سے جماعت سے نکلے۔ جو ہی جماعت سے نکلتا ہے نا، پھر شکوک و شبہات کا وہ دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے کہ اس کو کوئی درست نظر ہی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا میں اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو ایسے ساتھی ملے جن میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، آپ دنیا میں ساتھیوں کے بغیر رہ جائیں گے۔ ساتھی ہو گئے نہیں، ساتھیوں میں تو غلطیاں ہونی ہیں، انسانوں میں غلطیاں ہونی ہیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان سے سمجھیں، ان کو سمجھائیں۔ تو جماعت کی کوشش کرنی ہے بھائیو، علیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا، آمرکم بالجماعت، میں تمہیں جماعت کا حکم دیتا ہوں، جماعت کے ساتھ مل کر رہو، اکٹھے ہو کر رہو، اس کی برکت ہوگی۔ واللہ اصل جو ہمارا ہدف ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک خلیفہ ہو۔ علم تو ہونا چاہیے نا، خواہش تو کر سکتا ہے نا، اور اللہ کے سامنے مشکل بھی کوئی نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایسا۔ لیکن اب تو مسلمانوں کو اس کی خبر ہی نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہ جو الگ الگ ہمارے حکمران ہیں، اپنی اپنی ڈیموکریسی ہے، اپنا اپنا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تمام ملکوں کے سب اکٹھے ہوں، ایک ان کا حکمران ہو، ایک ان کا خلیفہ ہو۔ بہرحال یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کفار کے اگر وہ نقیب بنے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، تو ہم مل کر جتنی بھی صورت بن سکتی ہے جماعت کی، وہ بنا کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آمرکم بالجماعت۔ دوسری بات والسمع، کہ جب جماعت بنا لی تو جماعت تو امیر ہوگا اس کی بات سنو۔ والطاعت، تیسری یہ ہے کہ اس کو مانو۔ کل ہی حافظ عبد المنان صاحب سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہتا جی ایک امیر ہے تو وہ بلاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں بھائی، اجلاس ہے اس میں آئیں۔ تو ادھر اس نے جناب وہ گندم کی بجائی کا مسئلہ ہے اور فصل کو پانی دینا ہے، تو وہ کیا کرے؟ جب امیر بلاتا تو آئے۔ کہتا اگر نہ آئے تو پھر؟ انہوں نے کہا پھر امیر ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے مانا امیر بھائی؟
کئی کہتے ہیں جی یہ وہ امیر نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے۔ اچھا بھی وہ امیر نہیں تو اب جہاد چھوڑ دو گے؟ اتنی شرطیں واللہ، اتنی شرطیں جہاد کی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا کہ اس کا مطلب کہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے کشمیر کا جہاد کوئی جہاد نہیں، اس لیے کہ وہ جماعت والی شرط نہیں ہے، وہ جو ہے تو خلیفہ نہیں ہے جی، ہاں جی، وہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اچھا بھائی، اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر خلیفے کے ساتھ آپ مشروط کریں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعۃ، فرمایا یہ دین قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی، قیامت قائم ہونے تک لڑتی رہے گی۔ اچھا تو خلیفہ تو ہے نہیں، اب خلیفہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہم ان کو اپنی عزتیں برباد کرنے کی اجازت دے دیں، اپنے شہروں کو فتح کرنے کی اجازت دے دیں، اپنے ملک کو ان کے قبضے میں جانے دیں، مسلمانوں کی کو اس طرح پامال کرنے کی انہیں اجازت دے دیں؟ نہیں، یہ جہالت ہے بھائیو، جہالت ہے۔ بے شک وہ پی ایچ ڈی حدیث میں اس نے کی ہے، پکا ہی جاہل ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ کفار کو مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کرنے دو، کیونکہ ابھی تک جہاد کی شرطیں پوری نہیں ہوئی۔ حافظ سعید صاحب جیل میں تھے پنڈی میں، تو کچھ باتیں حافظ عبد المنان صاحب کے بعد متعلق مشہور ہوئیں، تو میں ملاقات کے لیے ان کو لے کر ساتھ چلا گیا، وہاں ہم نے ملاقات کی۔ حافظ صاحب نے یہ سوال کیا تو حافظ صاحب نے جواب یہ دیا عبد المنان صاحب نے کہ خلافت قائم ہی اس جہاد سے ہونی ہے۔ یہ خلافت جو ہے نا، اب خلافت نہیں ہے نا تو خلافت نہیں تو جہاد نہیں، مطلب تو یہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا جہاد کرو گے تو خلافت قائم ہوگی۔ جب خلافت تاتاریوں نے ختم کر دی تھی تو اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں دوبارہ پھر اللہ کے فضل سے خلافت قائم ہوئی۔ تو یہ خلافت قائم کرنے کا تو طریقہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، کافر سمجھ گیا، واللہ قسم اللہ پاک کی کافر سمجھ گیا۔ بش کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے، او عیسائیوں، او دنیا کے لوگوں، ہندوؤں، یہودیوں، بدھ متو، یہ جو سلفی لوگ ہیں، عراق کے لوگ، یہ القاعدہ والے، یہ اسپین اندلس سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کافر مان گیا ہے۔ حال ہمارا پتا پتا، بوٹا بوٹا، جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، دنیا تو ساری جانتی ہے کہ نتیجہ اس جہاد کا کیا ہے، مگر شیخ الحدیث کو خبر نہیں ہو سکی، بخاری پڑھانے والے کو خبر نہیں ہو سکی، کافر کو خبر ہو چکی ہے، جس کے گٹے سیکے گئے ہیں اس کو خبر ہو چکی ہے کہ یہ جہاد کا نتیجہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بالجماعت والسمع والطاعت، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جماعت کا، سننے کا اور ماننے کا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کوفے والوں کو، یا اشباہ الرجال ولا رجال، او کوفیوں تمہاری شکلیں مردوں جیسی ہیں مگر مردانگی نہیں ہے، قسم اللہ پاک کی میں تم سے اکتا گیا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے تم سے بہتر لوگ عطا کرے اور تمہیں مجھ سے برا بندہ عطا کرے۔ ایسی بد دعا دی علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ سردی میں کہتا ہوں نکلو، تم کہتے ہو سردی بہت ہے، گرمی میں کہتا ہوں تم کہتے ہو گرمی بہت ہے، جب تم سردی گرمی سے بھاگتے ہو تو تلوار کے سامنے کیسے ٹھہرو گے؟ تم نے مجھے اتنا میرا دل جلایا، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا، ایسا میرا دل تم نے جلایا کہ لوگ کہنے لگ گئے کہ علی کو لا رأی، کہ میری رائے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے میری رائے ہی کوئی نہیں، لا رأی علی فی الحرب، جنگ کے متعلق میری رائے کچھ نہیں ہے۔ کہتا مجھ سے بڑھ کر رائے کس کی ہوگی، میں تو بچپن سے جنگوں میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، لیکن جس کی بات ہی نہ مانی جائے اس کی رائے کیا ہوگی۔ اچھا کچھ لوگ یہ کار خیر کرتے ہیں، ہمارے امیر صاحب کو دیکھو، گاڑیاں دیکھو، ذیلی امیر کو دیکھو، اس کے تصرفات دیکھو، اس کی شان و شوکت دیکھو، اس کا بولنا ذرا دیکھو نا کس طرح بولتا ہے، پھر اس کے تمام اس کے پوتڑے نکالتے ہیں۔
کس نے کہا آپ کو کہ جو امیر آپ کا بالکل گناہوں سے پوتر اور مقدس ہو اس کی بات مانو، اور جو گناہ گار ہو اس کی بات نہ مانو؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ کہتے جی وہ امیر صاحب کی بات ہے ہی غلط، میں کس طرح مانوں؟ غلط قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر تو نہ مان۔ لیکن اگر تدبیری کام ہے، تیرے ذہن میں نہیں آتا، تو کس قسم کا معمور ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معیار مقرر کیا نا، واللہ اس وقت اس جمہوریت کی نحوست کی وجہ سے نا، جمہوریت کی نحوست کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ ایک آدمی کا باپ وہ باپ ہی باپ ہے، بے شک اس کی شکل اچھی ہے یا شکل اچھی نہیں ہے، یا اس کی رائے بہترین ہے یا بہترین نہیں ہے، باپ کا ادب ہر حال میں اسے کرنا لازم ہے۔ اسی طرح امیر کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، کس حد تک کس قسم کا امیر ہو؟ فرمایا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، امیر تمہارا خواہ حبشی ایک بنا دیا جائے، مجدع الاطراف ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک بھی کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، حبشی ہے، سر اس کا ایسے ہے جیسے منقع ہے۔ اچھا یہ اتنی تشریح کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کی بات مانتا ہے نا، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، یا تو یہ اس کی وجاہت دیکھنے میں بڑی خوبصورت شکل ہوتی ہے، وہ خود بخود جب بات کرتا ہے سننے والا مان لیتا ہے، یا اس کی خاندانی پیچھے سید بادشاہ ہوتا ہے، خاندانی شرافت ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ ذہین بہت ہوتا ہے، سمجھدار بہت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی ہے، سید بادشاہ نہیں، کوئی خاندانی نہیں ہے، غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے، تمہارا امیر بنا دیا گیا۔ شکل و صورت حبشی کی کیا ہوگی خود ہی سمجھو، پہلے وہ حبشی ہے، پھر اس کے کان کٹے ہوئے، ناک کٹا ہوا ہے، ایسی خوفناک، ہیبت ناک اور کری شکل کا ہے، اور دماغ اس کا اور ذہانت اس کی کا یہ حال ہے کہ سر اس کا چھوٹا ہے۔ دماغ کہتے ہیں نا، انسان کا دماغ تولنے میں سب جانوروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کیوں ذہین ہے؟ انہوں نے تول کے دیکھا نا، بندر کا دماغ بھی تولا ہے، اب بھینسوں کا دماغ بھی تولا، بکریوں کا بھی تولا ہے، انسان کا بھی تولا ہے۔ انسان کا دماغ اپنے جسم کے لحاظ سے بہت زیادہ وزنی، کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کا دماغ ہے ہی منقع جتنا، تو کتنا وہ ذہین ہوگا؟ ذہانت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مگر جب اس کو امیر بنا دیا گیا، پھر آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں صریح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے پھر الگ بات ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ آمرکم بالجماعت والسمع والطاعت، چوتھی چیز والہجرت، ہجرت۔ ہجرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ ہجرت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہجرت تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا اس کو چھوڑ دے، یہ ہجرت ہے۔ اصل بنیادی ہجرت یہ ہے کہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف اسے چھوڑ دوں گا، حتیٰ کہ وطن چھوڑنا پڑا تو اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا۔ تو یہ آپ بھی جب آئے ہیں نا یہاں، ہجرت کے بغیر نہیں آ سکے، ہجرت کے بغیر، یہ بھی ایک ہجرت ہے نا، گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، گھر سے اٹھ کے آئے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہجرتیں بھی ہیں، اور بڑی ہجرت کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جہاد میں جب تک سمجھاتے رہ جاتے ہیں بھائی، سمجھاتے رہ جاتے ہیں، والد سمجھاتا ہے، استاد سمجھاتے رہ جاتے ہیں، یار تو پڑھ لے، تو مطالعہ فلاں کر لے، تو وہ کہتا ہے نا بھائی، وہ گھر کی گلیاں بھی چھوڑتا ہے، شہر بھی چھوڑتا ہے، پنجاب بھی چھوڑتا ہے، ملک بھی چھوڑتا ہے، اور برف پوش پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہجرت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرت حتیٰ کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک جہاد ختم نہیں ہوگا، اور جہاد ختم نہیں ہوگا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تک جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ جاری رہنا ہے، اور ہجرت فی سبیل اللہ کا رستہ بھی سلسلہ جاری رہنا ہے۔ اب بتاؤ ملا عمر کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسامہ کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ وطن سے بے وطن ہیں، کچھ خبر نہیں کہاں پھر رہے ہیں، مگر ان کی اس ہجرت کی برکت، اس ہجرت کی برکت کیا ہے؟ رمز فیلڈ نے اقرار کیا ہے
ادھر استعفیٰ دیا. اس نے کہا ہمارا مقابلہ ایسے انتہا پسندوں کے ساتھ ہے جن کے پاس نہ بری فوج ہے، نہ باہری فوج ہے، نہ فضائی فوج ہے. وہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں اور امریکی فوج کو ان کا مقابلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اگر وہ نوکری 5,000 کی نہ چھوڑے کہ اگر میں نے کوئی بات کر دی جہاد کے حق میں تو مسجد سے جواب ہو جائے گا، تو کیا خیال ہے کہ ایسے شخص سے دشمن خوفزدہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا تو میرا بڑا ہی پیارا ہے، ماشاءاللہ یہ نوکری جو تو کر رہا ہے نا بالکل حدیث کی خدمت کر رہا ہے، تو قرآن شریف پڑھا رہا ہے. بے شک اسلام برباد ہوتا رہے، بے شک مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہے، تیری نوکری پکی رہنی چاہیے، کیونکہ مسجد کا صدر وہ جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق بات سننے کے لیے تیار نہیں. نوکری تو نے ضرور پکی رکھنی ہے. نہ میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں. جو شخص لو ایک خلاصے کی بات بتاتا ہوں، جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دے، قسم پیدا کرنے والی کہ اللہ اس کو اس سے بہتر چیز دیتا ہے. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو شخص اللہ کی خاطر نوکری چھوڑ کے دیکھ، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ایسے نہیں جب برتن خریدتے ہو تو ٹھوکتے ہو، کھڑکاتے ہو، اس کو کھڑکانا پڑتا ہے. ایک دفعہ کھڑکانے کے بعد پھر جب وہ صحیح نکلتا ہے پھر تو پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہو. اسی طرح پروردگار بھی دیکھتا ہے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 4. آمرکم بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد. 5ویں چیز کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230 549.